علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ رب کی عبادت کو چھوڑ کر غیر رب کی عبادت کا طریقہ اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام آئے وہ سب اسی دین کو لے کر آئے۔ سب کی دعوت یکساں ہے، ہر ایک نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرایا، توحید، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی رسالت کا اقرار کرایا، اور ساتھ میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر آ چکے ان کے اوپر مہر تصدیق لگائی کہ وہ سب کے سب سچے نبی تھے، اور آئندہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اس کا بھی سب سے وعدہ لیا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت سے وعدہ لیا، لہذا پوری دنیا کے اندر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کی بعثت کے اندر جو وعدے لیے جاتے تھے، جو عقیدے ان کے بنائے جاتے تھے امت کے، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، دوسرے نمبر پر اپنی رسالت، جو نبی آیا ہے وہ اپنی رسالت منواتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کی گواہی بھی دیتا تھا، اور آئندہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دیتا تھا، اور ساتھ میں اپنے امتیوں سے اس بات کی گواہی بھی لیتا تھا کہ جب وہ آ جائیں گے تو ان کو نبی مان لینا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ اسلام ہر زمانے کے اندر رہا ہے، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہلوا دیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ جو تورات ہمارے سامنے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں خود اللہ کا رسول ہوں، اور میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ اب یہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا، ایسا شخص ظالم ہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بھی یہی ہے، جتنے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں وہ سب کے سب نبی برحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا نہیں۔ پچھلی امتوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخری نبی آ گئے، اب کوئی اور نبی، نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پچھلی نبوت کے ساتھ آئیں گے۔ اس کا نام اسلام، اور یہ اسلام ہر زمانے کے اندر رہا ہے۔ جب جس نبی کا دور رہا ہے تب اس نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہی، اور جو اس نبی کے حقیقی ماننے والے رہے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ایک جگہ تو ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ آزمانا اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے، یعنی لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کون تم میں سے سچا ایمان والا ہے اور کون تم میں سے جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم،
حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پچھلی قوموں کے اوپر آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ مستہم البأساء والضراء، ان کو پریشانی لاحق ہوئی، ان کو تکلیف پہنچی، ذہنی تکلیف بھی پہنچی، جسمانی تکلیف بھی پہنچی۔ وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ایمان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ آزمائش لگی ہوئی، ان کو مشق ستم ہمیشہ بنایا گیا ہے۔ آپ پوری سیرت اٹھا کے پڑھ جائیے، مدینہ طیبہ کے 10 سال چھوڑ کر، بلکہ اس 10 سال کے اندر بھی منافقین کی ریشہ دوانیاں سب عروج پر تھی۔ مسلمان ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ کر رکھیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اسی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور اسی بنیاد پر آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی رہیں گے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی رہیں گے۔ دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو زمین میں عاجز بنانے والا مت سمجھو، انہوں نے رب کو عاجز نہیں کر دیا ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے بظاہر نظر آ سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، ہمیں اپنا ایمان اور اعمال کی فکر کرنی ہے۔ دوسری بات، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں عالم اسلام کے، مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، یقیناً مسلمان مظلوم ہیں، اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ معاملہ بین الاقوامی ہے، بین الاقوامی معاملات کے اندر ہمارا اپنا کوئی عمل دخل چل نہیں سکتا، لہذا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو ہم سامنے رکھ کر جتنی ہم سے محنت ہو سکتی ہے، جتنی ہم سے مدد ہو سکتی ہے، وہ ہم مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ظالم کے ظلم کو ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے تو روکا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکا جائے گا، بیان کے ذریعے، تحریر کے ذریعے اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے تو پہنچائی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے فبقلبہ، تو دل سے۔ دل سے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے کا مطلب من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے مٹائے، تبدیل کرے منکر کو، زبان سے تبدیل کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، دل سے تبدیل کرے۔ عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں دل سے برا جانے۔ ہمارے یہاں بڑی وبا چل پڑی، جتنے غلط کام ہو رہے ہیں سب میں شریک بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو دل سے برا سمجھتے ہیں۔ جس چیز کو دل سے برا سمجھا جاتا ہے وہ اندر کی نفرت ہوتی ہے، اور جس چیز سے اندر سے نفرت ہوتی ہے آدمی اس کے قریب نہیں جایا کرتا۔ دل سے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ دل سے تبدیل کرنے کا مطلب جو آدمی ہاتھ سے منکر کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ زبان سے بھی طاقت رکھتا ہے۔ ہاتھ اعلیٰ درجہ ہے، زبان اس سے نیچے درجے کا ہے، دل اس سے نیچے درجے کا ہے۔ تو جو شخص ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دل سے بھی تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہاتھ سے بھی تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ زبان سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور دل سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور جو دل سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھے، یہ کوئی ضروری۔ پھر دل سے تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے جو سب میں شامل ہو؟ دل سے تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے لیے پلاننگ ہو، اس کے لیے لائے عمل دل کے اندر تیار ہو، کیسے اس کو ختم کیا جائے۔ لہذا یہ ابتدا ہے، جب کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر کڑھن پیدا ہو کہ یہ کیسے ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اس منکر کے اندر کچھ بھی شریک ہو جائے اور کہتا رہے ہم تو دل سے برا سمجھتے ہیں۔ اس منکر کو ختم کرنے کی تدبیریں سوچیں، یہ ہے دل سے برا سمجھنا، یہ نہیں کہ اسی میں خود بھی چلے جانا۔ اب آخری درجہ ہمارے پاس موجود ہے، نہ ہم اس حکومت کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں ظلم سے، نہ زبان سے روک سکتے ہیں، اب ہم دل سے اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا کے ذریعے سے مدد کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، طاقت دی، وہاں ہم اپنا کچھ سامان بھیج سکے تو ہم اپنا سامان بھیجنے کی کوشش کریں، اس کی بھی ترغیب دی ہے۔ یا بیت المقدس جو مسلمانوں کا شعار ہے، اسلام کی پہلی مسجد بیت اللہ ہے اور دوسری مسجد بیت المقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مساجد کا قصد اور ارادہ کر کے سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں میں سفر کیا جائے گا اس لیے تاکہ وہاں نماز پڑھی جائے، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اس کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر نہیں جا سکتے تو ایک روایت کے اندر تیل ہی بھیج دو تاکہ وہاں کے چراغ کے اندر جل جائے۔ مسجد اقصی اسلامی شعائر میں سے ہے، لہذا اس کی حفاظت، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اور جو مظلوم وہاں ہیں، اب کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا کیا، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسپتالوں کے اوپر بم گرا دینا، بستیوں کے اوپر بم گرا دینا، نہتے عوام کے اوپر بم گرا دینا، یہ کسی دنیا کے جنگی قوانین کا حصہ نہیں ہے۔ جس سے لڑائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ برسر پیکار ہوا جائے گا، لیکن عوام کے اوپر یہ یقیناً ظلم ہے، کوئی کرے ظلم ہوگا۔ اسلام نے ہمیشہ وہ تاریخ رقم کی ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بیت المقدس کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کے اندر جب بیت المقدس فتح ہوا ہے، ایک خون نہیں بہایا گیا، لیکن جب اس کے مقابلے میں غیروں نے فتح کیا ہے تو اسی بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر خون کی ندیاں بہیں۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ناحق خون نہیں بہایا ہے، لیکن غیروں کو جب موقع ملا ہے تب انہوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ سقوط بغداد، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا ملک، صدیوں یہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے، جنہوں نے محکومی کی زندگی گزاری تھی، تو اب ان کے لیے مسلمانوں کے خون کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں رہ گئی۔ تو ظلم سارے جہان کے اندر ہو رہا ہے، اس وقت خاص طور سے فلسطین کے اندر۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں۔ لہذا آج بھی جمعہ کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، شریک ہوں اہتمام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور جب مظلوم مسلمان ہو اور اس کے اوپر ظلم اس وجہ سے کیا جا رہا ہو کہ وہ مسلمان ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، غیب سے ان کی حفاظت کا انتظام کرے۔ ایک بات کہ جنگ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے، تاریخ کے اوراق آپ نے بھی بہت کچھ پڑھا ہوگا۔ جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ فلسطین ہماری زمین ہے، میں نے آیت شروع میں تلاوت تو اسی مقصد کے تحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، جو رات میں اپنے بندے کو لے کر گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ تمام اسلامی تاریخ کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک ہر زمانے کے اندر یہ خطہ بابرکت رہا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے، چنانچہ یہ حصہ یہودیوں کے لیے بھی قابل تعظیم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی قابل تعظیم ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی قابل تعظیم ہے۔ لہذا ہر ایک اس بات کا مدعی ہے کہ یہ حصہ ہمارا ہے، اور ہر ایک کا تعلق اس وجہ سے اس سے جڑا ہوا کہ سب کے سب طور سے دیا گیا تھا۔ تو جس طرح بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، عرب بنو اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لہذا اس بحث میں پڑھنا ہی ضروری ہے کہ اس کا حقیقی حقدار کون ہے۔ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس کا حقیقی حقدار صرف اور صرف وہ ہے جو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ لہذا حقیقت میں اس کے جو حقدار ہے وہ مسلمان ہیں، اور جو فلسطینی موجودہ ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لہذا نسلی اعتبار سے بھی وہ اس کے حقدار ہیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔